کہاں کی روانگی ہے میر اسحاق؟ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، بس خانہ خدا کے لیے سفر ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ ہاں میر اسحاق، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اور تم جب خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچنا تو ایک مخصوص دعا ضرور کرنا۔ کون سی دعا؟ جب تم خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچنا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مولود کعبہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ اس آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے جو اسی خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب ظہور کرے گا۔ بے شک بے شک، آمین آمین۔ میری تو ہر دعا میں سب سے پہلی دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ یقیناً امام کا ظہور خانہ کعبہ سے ہی ہونا ہے، اور خانہ کعبہ سے امام کی آواز گونجے گی، انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ مگر میر اسحاق، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ حج پر جانے والے سارے قافلے تو تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ہی جا چکے، اور اب تو کچھ دنوں میں ارکان حج شروع ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے حج کے لیے سفر کچھ دیر میں شروع کیا ہے، وہ بھی پیدل؟ شاید آپ پہنچ بھی نہ پائیں۔ حضرت ولی عصر کی عنایت رہی تو انشاءاللہ میں حج کے ارکان شروع ہونے سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں وارد ہو جاؤں گا۔ مجھ سے جانے انجانے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے بخش دینا۔ آپ حضرات میں سے اگر کسی کا میں نے دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کریں۔ خدا حافظ۔ کمال ہے، مجھے حیرت ہے، آپ لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ میر اسحاق نے کچھ زیادہ تاخیر کر دی حج کے لیے؟ وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تم میر اسحاق کو نہیں جانتے؟ صحیح میں؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میر اسحاق اس سال بھی حج کے فرائض انجام دیں گے۔ اس سال بھی؟ تم اس علاقے میں نئے ہو، تم نہیں جانتے میر اسحاق نے اب تک 40 کے قریب حج کر لیے ہیں، وہ بھی پیدل۔ اس میں کوئی حیرت نہیں، یہ تو ہمارے امام حضرت مہدی عجل تعالی فرجہ الشریف کی عنایتوں کا اثر ہے کہ میر اسحاق صاحب طی الارض ہے۔ طی الارض اس سے کیا مراد ہے؟ یوں سمجھو کہ میر اسحاق کے لیے زمین کا لپٹ جانا، زمین کا چھوٹا ہو جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان کے فاصلے کم ہو جانا۔ ہاں، مثال کے طور پر میلوں کا راستہ چند لمحوں میں طے کر لینا، کئی مہینوں کا راستہ ایک انسان کچھ دنوں میں طے کر لے، اس کو کہتے ہیں طی الارض۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگ میر اسحاق کو صاحب طی الارض مانتے ہیں۔ حج قبول انشاءاللہ۔ آمین انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ارے تعجب ہے، یہ شخص تو سب سے آخر میں حج کے لیے گیا تھا اور سب سے پہلے گھر واپس آیا۔ واقعاً صاحب کمالات ہے یہ شخص میر اسحاق، ایسے شخص سے مصافحے کا فیض پانا چاہیے۔ حج قبول انشاءاللہ میر اسحاق۔ آمین انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آؤ بیٹھو۔ میں نے سوچا آپ جیسی شخصیت سے مصافحہ کا شرف حاصل کر لوں جس نے اپنی زندگی میں تقریباً 40 حج کر لیے ہیں، وہ بھی پیادہ۔ الہی شکر، میری کیا اوقات، بس اللہ اور امام عصر علیہ السلام کی نگاہ کرم کا اثر ہے۔ یقیناً
میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ آپ پر امام عصر علیہ السلام کی نگاہیں کرم ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ صاحب طی الارض ہیں۔ لوگ میرے بارے میں ایسا کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، مگر میں شاہد ہوں، میں نے خود دیکھا کہ جب آپ حج بیت اللہ کے سفر کے لیے آمادہ ہوئے، آپ آخری شخص تھے جو اس علاقے سے روانہ ہوئے، اور وہ بھی پیدل، پیادہ، جبکہ میں جانتا ہوں یہاں سے مکہ تک کا سفر کئی دنوں کا ہے، طولانی سفر ہے، اور راستہ بھی آسان نہیں، ریگستان، صحرا، شاید مہینہ بھر لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ۔ بس اللہ کا احسان ہے کہ میں حج کے لیے وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حج کے بعد جو شخص سب سے پہلے واپس آیا وہ آپ ہی ہیں۔ برا نہ مانے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے یہ شرف کیسے پایا؟ یقیناً آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ضرور گزرا ہے جس کی بنا پر آپ صاحب کرامت ہیں۔ میں تمہاری نگاہوں میں وہ خلوص دیکھ رہا ہوں جو اللہ کے بندے میں ہونا چاہیے، وہ محبت دیکھ رہا ہوں جو کسی شیعہ کو اپنے امام وقت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے میں تم کو اپنی زندگی کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں، جس واقعے کے بعد میری زندگی کا مقصد صرف محبت امام زمان علیہ السلام ہے اور کچھ نہیں۔ کئی سال پہلے میری جوانی کے زمانے میں نے اور میرے دوستوں نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، اور ہم سب نے زیادہ سفر آراستہ کیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میر اسحاق جلدی کرو، سفر بہت طولانی ہے بھائی، ہر جگہ اتنا وقفہ لیں گے تو ہم شاید مکہ نہ پہنچ پائے۔ ارے میں تم سب کے لیے اس علاقے کے بازار سے پھل خرید رہا تھا، یہ سیب اور انار لیے میں نے، سوچا کہ آگے سفر میں کام آئے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اب چلو یہاں سے، ہم کو آج دن ڈھلنے سے پہلے دوسری آبادی میں پہنچنا ہے۔ یہاں سے ریگستانی علاقہ شروع ہو گیا ہے، صحرا ہے، آسان نہ ہوگا سفر۔ بسم اللہ۔ میرا خیال ہے نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اس جگہ کچھ کھجور وغیرہ کا پیڑ بھی ہے، کیوں نہ نماز ظہر اول وقت پڑھ لی جائے، تھوڑا آرام بھی ہو جائے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اول وقت نماز پڑھنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، وضو وغیرہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، نماز پڑھ کے کچھ دیر آرام کر لیں گے، مجھے تو بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ آرام کرو، میں بھی یہیں تھوڑی چہل قدمی کر کے آتا ہوں، یہیں سامنے خورمے کے پیڑوں کے آگے آرام کرتا ہوں، مجھے آواز دے دینا، یہیں سامنے ہوں۔ ہاں میر اسحاق، مگر زیادہ دور نہ جانا۔ اٹھو تم لوگ، کتنی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اپنے کپڑے اور بستر سنبھالو بھائی۔ یا اللہ رحیم، لگتا ہے یہ ریگستانی طوفان آیا ہے، جلدی سے اپنی اپنی سواری کے پیچھے بیٹھ جاؤ،
ایسا لگتا ہے جیسے کہ ریت کے پہاڑ اڑ رہے ہیں۔ سواریاں کہاں ہیں؟ اس صحرائی غبار میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میر اسحاق کی خبر گیری کرو، میر اسحاق، میر اسحاق۔ اللہ اکبر، یا اللہ، یہ کیسا صحرائی طوفان تھا! ارے میرا ناکا کہاں گیا؟ اور میرے دوست، میرے ساتھی کہاں گئے؟ یہیں تو تھے یا اس طرف تھے؟ میرا پورا قافلہ ہی ندارت ہے۔ پروردگار میرے دوستوں کی خیر ہو، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے، اور میں خود اکیلا اب کیسے اس سفر کو طے کروں گا؟ مکے جانے کے لیے کس راستے پر جانا ہوگا؟ میری نگاہیں جہاں دیکھ پا رہی ہے ہر طرف صرف ریگستان ہی ریگستان ہے۔ اس طرف جاؤں یا اس طرف؟ شام ڈھلنے لگی ہے، چلتے چلتے پیروں کی قوت نے بھی جواب دے دیا ہے۔ اب تک کوئی راستہ نظر نہیں آیا، بس ریت کے ٹیلے ہی نظر آ رہے ہیں۔ ارے یہ آواز کیسی؟ کہیں کوئی صحرائی جانور تو نہیں جو مجھ پر حملہ کرنے جا رہا ہے؟ مجھ میں اتنی طاقت نہیں بچی کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا سکوں۔ میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں، بھوک سے نڈھال ہو چکا ہوں، وہ الگ۔ پیاس مارے ڈالتی ہے، زبان سوکھ کر کاٹے ہو گئی ہے۔ پیاس کے غلبے سے زبان میں حرکت کی طاقت نہیں ہے۔ کہیں سے ایک قطرہ پانی کا مل جائے، اگر خونخوار جانور سے بچ بھی گیا تو شاید اس پیاس کے عالم میں جان چلی جائے گی۔ بس اب اور نہیں چلا جاتا، کہیں سے تھوڑا پانی مل جائے۔ پروردگار، یہ زمین تیری حجت سے خالی نہیں، زمین کا ہر ذرہ ان کی نگاہوں کے سائے میں ہے۔ ہاں یقیناً میرے اس حال سے میرا امام واقف ہے، وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ یا صاحب الزمان، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے شیعوں کو بہت چاہتے ہیں، آپ اپنے شیعوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتے، آپ ہم شیعوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کا یہ چاہنے والا، یہ گنہگار بندہ مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ اس صحرا، اس بیابان میں اگر کوئی میری مشکل کشائی کر سکتا ہے تو وہ آپ ہیں مولا۔ بحق کے بی بی زہرا، میری نصرت کو آئیے مولا۔ اے وارث مشکل کشا، میری مشکل کشائی کیجئے۔ آقا، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، آپ کو بی بی زینب، بی بی کلثوم، اہل حرم کی اسیری کا واسطہ مجھے اپنے قافلے سے ملا دیجئے۔ مولا، آپ کو بی بی سکینہ کی پیاس کا واسطہ میری تشنہ لبی دور کر دیجئے۔ یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ میں اسی عالم میں دعا اور مناجات میں مشغول تھا کہ اچانک میں نے دیکھا ایک خوبصورت شخص بلند قامت عربی لباس پہنے ہوئے اپنے ناقے پہ سوار میری طرف چلا آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایسا روب تھا، ایسا نور تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے نور سے ڈھلتی ہوئی شام کو سورج کی روشنی دوبارہ مل گئی ہو۔ ہاں، پھر اس شخص نے میرا نام لے کر مجھ سے سوال کیا، اے میرے اسحاق، کیا تم پیاسے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں بہت پیاسا ہوں، کہیں سے ایک بوند پانی میسر ہو جائے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے میری طرف اپنی مشک بڑھائی اور کہا، لو یہ پانی پی لو۔ میرا یقین کرو، وہ مشک سے میں نے ابھی صرف ایک گھونٹ پانی پیا ہی تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے میری صدیوں کی پیاس بوجھ گئی
وہ مٹھاس، وہ ٹھنڈک، پانی پیتے ہی میری قوت بھی واپس آ گئی. اب نہ بھوک تھی اور نہ پیاس. پھر اس شخص نے پوچھا، کیا تم کو حج کے فرائض انجام دینے کے لیے مکے جانا ہے؟ کیا تم اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، مجھے مکے جانا ہے. صحرائی طوفان میں حج کے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میرے ناقے پر سوار ہو جاؤ. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، ہم کچھ فاصلہ ہی چلے تھے کہ اس شخص نے اپنا ناقہ روکا اور مجھے ایک راستے کی طرف اشارہ کیا اور سوال کیا کہ کیا تم اس علاقے کو پہچانتے ہو؟ میں نے اس طرف دیکھا. سامنے کچھ دوری پر آبادی والا علاقہ نظر آ رہا تھا. میں پہچان گیا کہ ہم ایک سرائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہی سرائے ہیں جہاں مکے کی طرف جانے والے قافلے اپنی رات گزارتے ہیں اور پھر مکے کے لیے صبح روانہ ہوتے ہیں. میں نے اس شخص سے کہا کہ میں اس علاقے کو اچھی طرح جانتا ہوں. اس شخص نے کہا، تم یہاں سے اکیلے جا سکتے ہو، تمہارے دوست تم کو یہیں ملیں گے. میں خوشی خوشی ناکے سے اترا اور سرائے کی طرف آگے بڑھا. 2 قدم چلا تھا کہ میں رک گیا کہ اس عربی شخص کا شکریہ تو ادا کروں جس نے مجھے نئی زندگی دی، مجھے میری منزل تک پہنچا دیا. یہ سوچ کر پلٹا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں، دور دور تک کوئی شخص موجود نہیں. ابھی ابھی تو اس شخص نے مجھے اپنے ناقے سے اتارا تھا، کہاں غائب ہو گیا؟ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ماجرا ہے. ابھی ایک لمحہ پہلے کوئی موجود تھا اور پھر اچانک دوسرے لمحے کوئی غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ تب خیال آیا، اس آنے والے کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ اس نے مجھے نام لے کر پکارا تھا کہ میر اسحاق، کیا تم پیاسے ہو؟ اس شخص کو یہ کیسے معلوم پڑا کہ مجھے حج کے لیے مکے جانا تھا اور میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں؟ میں سمجھ گیا کہ اس بیابان صحرا میں جس نے مجھے پانی پلایا، مجھے نئی زندگی دی، مجھے اپنی منزل تک پہنچایا، جس نے میری مشکل کشائی کی، وہ کوئی اور نہیں، حضرت ولی عصر علیہ السلام تھے، جن کو میں نے مدد کے لیے پکارا تھا. میں جب سرائے پہنچا اور دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اب تک کوئی قافلہ نہیں پہنچا ہے. مجھے یاد آیا کہ امام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہارے دوست تم کو یہیں ملیں گے، اور میں اپنے ساتھیوں کے انتظار میں رک گیا. اور تقریباً 3 سے 4 دن بعد میرے ساتھی اس سرائے میں آئے اور میری ان سے ملاقات ہوئی. اس سال سے میں نے ارادہ کیا کہ میں اب ہر سال حج کے لیے پیدل جاؤں گا، اور ہر حج کو اپنے امام کی نیابت میں کرنے کی نیت کی. بس آج تک میں الحمدللہ ہر سال پیدل حج کے لیے جاتا ہوں، اور یہ زمین کا فاصلہ کم ہونا یہ بھی اسی امام کی عنایت ہے، فرزند زہرا کا کرم ہے. یہ یاد رکھو، امام غیب میں ضرور ہے، مگر یقین کرو جب بھی کوئی شیعہ اپنی پریشانیوں میں امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، امام اس کی نصرت کو پہنچتے ہیں. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.